السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے عورت اسلام سے پہلے کیا تھی، کہ عورت اسلام سے پہلے کیسے رہتی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ جان کر بہت آپ کو تکلیف ہوگی کہ اس دنیا میں پہلے عورت ایسی تھی، کیا حالت تھی۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اسے سنیں اور اس پہ چلنے کی اور اس راہ پر چلنے کی، دینداری کو بہترین بنانے کی، ہمیشہ دین اسلام کی باتیں سنیں اور اس پر چلنے کی توفیق کریں۔ اس دنیا میں اسلام سے پہلے، جب اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، تو عورت کیا تھی اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ ایک طرح سے سمجھیں تو عورت ایک کنیز، یعنی ایک نوکرانی، ایک اپنی شوہر کی بھی نوکرانی اور بیٹی کی بھی نوکرانی۔ ہمارے ہندوستان میں، اس پوری دنیا میں عورتوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس دنیا میں عورتیں اپنے شوہر کے لیے روزی محنت کرتی، کماتی اور کھانا بناتی، ان کے ہر حکموں کو مانتی۔ اس کے باوجود بھی مرد ان پر ظلم کرتے، مارتے، کاٹتے، پیٹتے، یہاں تک کہ ان کو ایک کوٹری میں بند کر دیتے تھے۔ اس کوٹری میں ان کو نہانا، دھوانا، کھانا پینا سب لانا پڑتا تھا۔ پوری 1 سال کے بعد جو عورت بچ جاتی تھی، ان کو اس کمرے سے نکال کر اور پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا، اور جو اونٹ ہوتے ہیں ان کا گوبر ان کے آنچل میں رکھ کر صاف کیا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ تڑپتی تھی، روتی تھی، دور دور تک ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہمیشہ دل سے دعا کرتی تھی، یا اللہ ہم لوگ کا کوئی تو مسیحا بھیجو، ہماری مدد کر سکے، ہم عورتوں کا جو سامان ہے، حق ہے، دلا سکے۔ تو ان کو، عورتوں کو بہت ہی پریشانیاں، تکلیف جھیلنی پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ عورتوں کو جب ان کے شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے ساتھ ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کو شوہر مر گیا تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں عورتوں کی جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، اس کے والد اس کا قتل کر دیتے، تاکہ بیٹیاں نہیں چاہیے، ان کو بیٹے چاہیے، تاکہ وہ کام کریں، پیسے دیں، دھن دیں، دولت دیں۔ اس دکھ تکلیف میں روتی، گڑ گڑاتی، تڑپتی چلتی چلی گئیں عورتیں، روتی تھیں، یا اللہ کچھ مدد کر، کوئی تو مسیحا بھیج جو ہم عورتوں کو دکھ تکلیف کو سمجھے اور ہم لوگ کو مانے۔ ایسے ظلم و ستم بیتتے چلے گئے، کوئی روشنی نہیں دکھی۔ اس کے بعد ہمارے خدا، ہمارے رب، ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں پیدا فرمائے، جو انہوں نے اس عورتوں کا ظلم کو دور کیا اور ان کو برابر کا حق، پیار، محبت سب، ان کو بھی سامان، وہی چیز، ہر چیز ان کو ادا کی، ان کو بھی اس دنیا میں رکھنے کی، اپنے طور طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی احسان ہے ہم عورتوں پہ، تو ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جو ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ اس قرآن کی تلاوت کریں، ان کی ہر آیتوں کو دل سے پڑھیں، ان کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب کریں، ہر دینداری راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، بے مذہبی کام نہ کریں، جس سے خدا اور ان کے پیارے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور وہ
تکلیف میں روئیں کہ میری عورتوں کو کیا ہو گیا، جو پھر سے اسی دن راہ پہ چلی گئیں، جن کے لیے میں نے اتنا سب کیا، وہ آج مذہب کو، اپنے اسلام کو بھول رہی ہیں، بے پردگی گھوم رہی ہیں، وہ ہر ایک چیز کو ٹھکرا رہی ہیں۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر ایک اسلامی کے طور طریقوں کو اپنائیں اور آپ ہر طرح کی اسلامی باتوں کو سنیں، اس پہ چلنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم